بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 201 ووٹ لیا ہے اور ان کے مخالف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جن کو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کھڑا کیا گیا، عمر ایوب صاحب، انہوں نے 92 ووٹ لیے ہیں۔ شہباز شریف کا ایک طرف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونا تو جمہوریت کے لیے اچھا اقدام ہے کہ پچھلی جو 2 ٹرمز ہیں اسمبلی نے پوری کی مارشل لاء کے بعد، اور ابھی یہ تیسری ٹرم کی طرف اسمبلی جا رہی ہے، اور اس پچھلی حکومت کے اندر بھی 2 جو وزراء اعظم ہیں ان کو چینج کیا گیا، اس سے پہلے بھی 2 وزراء اعظم جو چینج ہوئے اسمبلی کے اندر، اور اب جو ہے نیا ٹرم شروع ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا انتخاب ایک طرف تو میں نے آپ کو بتا دیا جمہوریت کے تسلسل کی علامت ہے، لیکن دوسری طرف یہ پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی کشیدگی کی علامت ہے، اور ایک پولیٹیکل ایسکیلیشن ہے ملک کے اندر۔ اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہے، اور اسمبلی کے باہر شور شرابہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور شرابہ ہے، اور یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے، اس کے اندر شہباز شریف کا انتخاب ایک بہت ہی بڑے سوالات کو پیدا کرتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر جو پاکستانی عوام ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان یہ بار بار پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، 2 دفعہ یہ منتخب ہوئے، ایک دفعہ ان کا بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوا، اس کے بعد وزارت اعلیٰ پنجاب کی ان کے پاس بھی 2 دفعہ رہی ہے۔ تو بار بار یہ انہی لوگوں کا انتخاب، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کی بھتیجی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہیں، تو بار بار ان کا جو انتخاب ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اگر وہ 2 بار ڈسا جائے، 3 بار، 4 بار، 5 بار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ضعف ہو سکتا ہے، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیمت بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان کے عوام کو اس چیز کے اوپر تھوڑا غور کرنا ہوگا، کیونکہ اسمبلی کے اندر سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں۔ دیگر لوگوں میں محمود خان اچکزئی ہیں، جماعت اسلامی پاکستان ہے، دیگر لوگوں میں اے این پی ہے، دیگر لوگوں کے اندر بی این پی مینگل ہے، دیگر لوگوں کے اندر سنی اتحاد ہے، دیگر لوگوں کے اندر مجلس وحدت المسلمین ہے، اور کتنی ہی پارٹیز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا یہ جو الیکشن ہے یہ ریگڈ الیکشن ہے۔ اس ریگڈ الیکشن کے اوپر یہ لوگ آ کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کو انہوں نے قابو کر لیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کشیدگی مزید بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہو کہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا۔ پاکستان، یہ وہی پاکستان ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے اسمبلیز کے اندر، گولی تک چل گئی ہے اسمبلی کے اندر۔ تو اب بھی یہ جو صورتحال ہے اسمبلی کے اندر، یہ کل شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ کی جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی سرجنٹ ایٹ آرمز کو اسمبلی کے اندر بلا لیا گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال تھی۔ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو کارڈر آف کیا ہوا تھا، سیکیورٹی کے حصار میں لیا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے۔ دوسری جانب سے اتنی زیادہ شدید نعرے بازی ہو رہی تھی، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ اسمبلی تحریک انصاف کے لوگ چلنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے ببانگ دہل یہ بات کی ہے کہ وہ اسمبلی کی کارروائی کو نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں کہ محمود خان اچکزئی جو کہ حمایت یافتہ ہے تحریک انصاف کے پریزیڈنشل الیکشن، ان کے گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے، اور یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، وہ لوگ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے پورا بلوچستان سڑکوں پہ ہو۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو زور زبردستی کچھ لوگوں کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں جن کو سپورٹ ہے، اور یہ جو محمود خان اچکزئی ہیں
یہ پاکستان کے بڑے نامور سیاستدان ہیں. اختلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ کو اختلاف ہو، ان کی کئی چیزوں سے اختلاف ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، بعض اوقات وہ اس طرح کی سیریس بات کر جاتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جو جمہوری صورتحال ہے، اس جمہوری صورتحال کے اندر اگر وہ جمہوری لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کے ایک صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو تنگ کرنے کے لیے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس سے خیر کوئی نہیں برآمد ہوگی، اس سے مزید تناؤ بڑھے گا. اور یہ جس سمت پاکستان جا رہا ہے، اس سمت پاکستان آگے جو ہے ایک پولیٹیکل کیوس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ جو PDM-2 ہے، آپ اس کا یہ حساب لگائیں کہ جب یہ عمران خان کی حکومت گئی ہے، اس کے بعد PDM کی حکومت بنی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، جو ان کی زندگی کا ون آف دا بگیسٹ ڈریمز آف لائف تھا وہ بن گئے. لیکن پرفارمنس کیا ہوئی؟ ساری کی ساری آپ ان کی اکانومی کا وہ حال دیکھ لیں، انفلیشن کدھر پہنچ گئی، گورننس، لا اینڈ آرڈر، کیا کچھ ملک کے اندر وہ ٹھیک کر سکے؟ کچھ بھی نہ کر سکے. اور ابھی بھی وہ کیا کریں گے؟ ابھی بھی وہ وہی کریں گے جو 3 بار ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے کیا، جو انہوں نے ایک دفعہ بحیثیت وزیر اعظم کیا اور بحیثیت وزرائے اعلیٰ پنجاب کیا. یہ اب بھی وہی کریں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیندے کے اندر جو اس کے جو وہ برتن ہے، اس کے اندر جو چیز ڈالتے ہیں وہ نیچے سے لیک ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، پلفریج ہو رہی ہے. جب تک وہ پلفریج رکے گی نہیں تو تب تک تو یہ جو پاکستان کی گورننس، اکانومی، اس کا برتن بھرے گا نہیں. اور یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں، اور مقدمات کو بھی آپ چھوڑ دیں. یہ ایک اسٹیبلشڈ اوپینین ہے، یہ کورٹس سے پوری عوام کی اوپینین ہے. اور اس کے علاوہ پچھلے اتنے سالوں سے یہ چیز بالکل ثابت شدہ ہے کہ یہ لوگ ملک لوٹنے کے اندر براہ راست انوالو ہیں. تو جو لوٹرز ہیں وہ دوبارہ سے ان کو اس طرح سپورٹ کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کے اندر کوئی بہت زیادہ اچھائی نہیں آئے گی، گورننس بہتر نہیں ہوگی، ادارے بہتر نہیں ہوں گے، اور جمہوریت بہتر نہیں ہوگی. تو یہ جو ان کا انتخاب ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ اب کی بار کیا پرفارم کریں گے. تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو سیز فائر ہونے جا رہا تھا، آج منڈے کو سیز فائر ہونا تھا، لیکن اس سیز فائر کو اوکے نہیں کیا گیا. اور قاہرہ کے اندر جو ہے اسرائیلیز وہ نہیں پہنچے. جب وہ نہیں پہنچے تو وہ جو سیز فائر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور کشیدگی جاری ہے. اور غزہ کے اندر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ جو وہ فوڈ گرائی جا رہی ہے مختلف 4-5 ملکوں کی طرف سے پیراشوٹرز کے ذریعے، وہ فوڈ کو اٹھانے والے جو بچے، عورتیں، بزرگ، ان کو بھی مارا جا رہا ہے. اور ایک انتہائی اندھوناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت رانیہ، جس کے گھر 11 سال سے اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی، اور اس کے 2 جڑواں بچے ہوئے اسی جنگ کے دوران، اور اسی جنگ کے دوران 4 مہینے کے وہ بچے تھے. ان کا والد وہ باہر لینے گیا خوراک، اور یہ جو پیراشوٹ سے وہ فوڈ ساری گرا رہے ہیں ان کو وہ پکڑنے گئے تو وہ ان کی زد میں آ گئے. اس کے دونوں بچے شہید ہو گئے، اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا. یعنی 11 سال یہ جو رانیہ، یہ خاتون ہے غزہ کی، اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی ہے جنگ کے دوران بھی، اور دونوں بچے جو ہے شہید ہو گئے، خاوند بھی شہید ہو گیا. اس کے لیے کتنی بڑی قیامت صغریٰ ہے یہ. تو معاملہ یہ ہے کہ غزہ کے اوپر یہ جو تواتر کے ساتھ ظلم و ستم ہے، یہ اس ٹائم تک نہیں رکے گا جب تک یہ اس کے آگے بند نہیں باندھا جاتا، جب تک ان کے آگے اسرائیلی زائنسٹ جو فورسز ہیں ان کو آگے سے ڈیٹر نہیں کیا جاتا. جو عرب جو کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یا کوئی انٹرنیشنل پاورز ہیں جیسے رشیا سپورٹ میں آ جائے ان کی، تب تک یہ نہیں رکیں گے. یہ ڈائلاگ سے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو ان غزہ کے اندر یہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ کرم کرے، اور اس کی زد کے اندر اس کی جواب دہی پوری کی پوری امت مسلمہ سے خصوصی طور پہ ہوگی، اور انسانیت سے عمومی طور پہ ہوگی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.